الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اگلے درس میں انشاءاللہ رمضان المبارک کے فضائل اور روزے کے آداب اور رمضان المبارک کس طرح سے ہم نے گزارنا ہے اور ایک مسلمان کو کس طرح گزارنا چاہیے اور اس میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے، اللہ پاک نے توفیق دی اور فضل فرمایا تو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا بیان ہوگا اور اس کے اگلے ہفتے کو امید ہے انشاءاللہ روزہ ہوگا۔ تو آج کے درس میں جو دین اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ انشاءاللہ آج کی اس مختصر نشست کے اندر زکوٰۃ ہی کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا، جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فضائل انتہائی اختصار کے ساتھ ہوں گے اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر جو سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن و سنت میں مختصراً اس کو بیان کر کے انشاءاللہ نصاب زکوٰۃ اور پھر کن چیزوں پر زکوٰۃ آتی ہے، کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا۔ اللہ تعالی حق بات میری زبان پہ جاری فرمائیں اور آپ کے دلوں میں حق اتار دیں۔ میں نے سورۃ التوبہ 10ویں سپارے کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک بڑا عظیم عمل ہے اور انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے بہت سے انعامات ملتے ہیں، جس کے فضائل آپ درس تفسیر میں سماعت فرماتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، یعنی جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اللہ نے اس طرح سے دی کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، ایک دانہ ہو اور اس کو زمین میں ڈال دیا جائے اور اس سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو تو 7 بالوں کے کتنے دانے ہو گئے؟ 700 دانے ہو گئے۔ تو جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا تک، یعنی اللہ کے راستے میں 1 روپیہ 1 دینار خرچ کرتا ہے تو 700 گنا تک اللہ اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس سے بھی زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن میں، ظاہری طور پر اور پوشیدہ طور پر، یعنی کبھی مال کو خفیہ طور پر دینا یہ افضل ہوتا ہے کہ جب انسان تنہائی میں کسی کو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو خفیہ طور پر اس کو دے دے، اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے۔ نیت انسان کی ہو زکوٰۃ ادا کرنے کی، صدقات کی، تو جو مستحق ہے اس کو دے دے چھپا کر۔ اصل تو صدقات میں یہی ہے کہ چھپا کر دیا جائے تو یہ افضل ہے، اور کہیں اعلان دینا افضل ہوتا ہے جہاں کسی دینی چیز ضرورت ہو، کہیں مجاہدین کی مدد کرنی ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد کرنی ہے، کوئی ادارہ بنانا ہے،
اجتماعی عمل جو ہے جہاں مسلمانوں کا ہو رہا ہو اور ان کی امداد کرنی ہو اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینی ہو تو وہاں علی الاعلان دینا یہ افضل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار، رات میں اور دن میں، سرا وعلانیۃ، چھپا کر اور ظاہر کر کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا یہ خرچ کیا ہوا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ اس نے خرچ کر دیا اور صرف دنیا میں اس کو کچھ مل گیا، نہیں، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان پر کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے کتنا بڑا فضل اور انعام ہے۔ اسی طرح جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اس آیت میں اس کی بڑی سخت وعید آئی کہ جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کر کر جمع کر کر رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، اے میرے نبی انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن اسے جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم اپنے لیے جمع کیا کرتے تھے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، تو جو تم جمع کیا کرتے تھے اب اس کا مزہ چکھو۔ یعنی جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو جائے پھر انسان اس کو خرچ نہ کرے، تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہی سونا چاندی وہی مال کیا ہوگا کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں اس کی پتریاں بنائی جائیں گی اور انہیں وہاں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر جب وہ آگ میں جب لوہے کو کسی چیز کو ڈالتے ہیں وہ گرم ہوتی ہے اور سرخ ہو جاتی ہے اور آگ کی شدت اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اسی طرح جہنم کی آگ میں اس مال کے جو پتنیاں ہیں وہ بنائی جائیں گی اور پھر اس سے اس کی پیشانیوں پر اسے لگایا جائے گا، داغا جائے گا، اور پھر اس کے پہلوؤں پر بھی اسے لگایا جائے گا اور پشت پر بھی اسے لگایا جائے گا۔ یعنی جسم کے پورا حصہ اس سے مراد ہے۔ پیشانی جباہہم، جباہ کیونکہ پیشانی سامنے ہے تو سامنے کا سارا حصہ آ گیا، پہلو ہیں وجنوبہم، یہ پہلو سائیڈ کے حصے آگے، اور وظہورہم، پشت آ گئی پچھلا حصہ، تو سارے جسم کو اس مال سے اس کو داغا جائے گا اور اس کی شدت کتنی زیادہ ہوگی، اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی وہ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، قیامت کے دن گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے گلے کا وہ توق بنا دیا جائے گا، جیسے ہار انسان کے گلے میں ڈلتا ہے اس طرح وہ سانپ اس کے گلے میں آئے گا۔ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی، 2 آنکھوں پر سفید 2 نقطے ہوں گے اور وہ اس کی باچھیں جو ہے وہ ان کو کاٹے گا، ان کے جبڑوں کو، اس کے چہروں کو جو ہے وہ کاٹے گا اور یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جو تو دنیا میں جمع کیا کرتا تھا، جس کی تو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتا تھا۔ تو مال کے محبت میں انسان زکوٰۃ ادا نہ کرے اور آخرت میں اتنے بڑے عذاب کا مستحق ہو جائے تو کتنا بڑا نقصان ہے اور کتنا بڑا یہ خسارہ ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، یعنی اللہ نے فرمایا تانا دینے والے اور عیب نکالنے والے کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، سخت عذاب ہے، جو اپنے مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کی محبت ہے اور اسی کی محبت میں اس کو گنتا ہے اور گن گن کر رکھتا رہتا ہے کہ آئے اور جائے نہ، اپنے طرف سے باہر نہ نکلے۔ ہاں اس مال کو اس طرح، تو آگے اللہ نے بڑی سخت وعیدیں سنائی، یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ سمجھتا اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، نہیں، اس کو تو حطمہ میں جو ہے وہ ڈال دیا جائے گا۔ پھر فرمایا حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، دنیا کی آگ نہیں ہے کہ جسے کسی پانی سے بجھا دیا جائے، فائر بریگیڈ والے آئیں تو اس کو بجھا دیں، نہیں، اس آگ کو کوئی بجھا نہیں سکے گا، بلکہ یہ آگ کہاں تک پہنچے گی؟ التی تطلع علی الافئدہ، دلوں کو جھانکے گی، یعنی یہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی اور دلوں کو جو ہے وہ جلا رہی ہوگی۔ یعنی دنیا میں اگر آگ دل تک پہنچ جائے تو انسان ختم، اور اللہ فرماتے ہیں وہاں موت نہیں، موت تو آئے گی نہیں، یہ دلوں تک جو ہے وہ آگ پہنچ جائے گی اس شخص کی جو مالوں کو جمع کرتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی،
یہ ارکان اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور ہر اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ انشاءاللہ صاحب نصاب کی ترتیب اور تفصیل میں آگے بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جو کچھ ہمیں ملا ہے یا ہمارے پاس ہے، انسان جو کاروبار کرتا ہے، جو ملازمت کرتا ہے، اس پر اس کو جو تنخواہ ملتی ہے، جو اس کی تجارت کے اندر اس کو فائدہ پہنچتا ہے، دکان پر بیٹھا ہے تو گاہک آ رہے ہیں، زارع ہے، کاشتکار ہے تو وہ زراعت میں کام کرتا ہے تو آگے اس کی کھیتی ہری بھری ہوتی ہے۔ اس میں غور کریں تو اس کے پیچھے ایک ایسی ذات ہے جو سارا نظام چلا رہی ہے، جس کو اللہ رب العزت کہتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں مال دینے والے اللہ، اور اسی کو اللہ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس مال میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے۔ انسان یہ کہے کہ بھئی کام تو میں نے کیا ہے، محنت تو میں نے کی ہے، دماغ تو میں نے لڑایا ہے۔ قارون نے یہی تو کہا تھا کہ یہ تو میری اپنی سوچ ہے، میری فکر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا یسأل عن ذنوبہم المجرمون، یعنی تو نے جو یہ مال جمع کیا اور جو عقل تو نے استعمال کی، تجھے یہ عقل دینے والا کون ہے؟ جن اسباب سے تو نے مال جمع کیا، ان اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے انسان اگر پیچھے غور کرے تو انسان کے منہ میں جو ایک لقمہ جا رہا ہے تو اس کے پیچھے کتنے لاکھوں انسانوں کی خدمت ہوتی ہے۔ کوئی کھیتی بوتا ہے، کوئی کاٹتا ہے، کوئی صاف کرتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ پیستا ہے، کوئی پیک کرتا ہے، پھر جو ہے وہ لوڈ ہوتی ہے، پھر ایک شہر سے دوسرے شہروں تک پہنچتی ہے، مارکیٹ میں آتی ہے، اسے وہاں سے لیا جاتا ہے اور چولہے پہ آ کر اس کو پکا کر اپنے منہ میں انسان اس کو لیتا ہے۔ غور کریں تو اس ایک لقمے کے پیچھے کتنے لاکھوں انسانوں کی محنت نظر آتی ہے۔ تو یہ سارا نظام کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ اب انسان دکان کھول کے بیٹھ جائے اور یہ کہے کہ یہ سارا میرا کمال ہے، یہاں انسان غور کرے تو اس کی دکان پہ جو کسٹمر آ رہے ہیں، جو گاہک آ رہے ہیں، جو انسان کاروبار شروع کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس جو لوگ آ رہے ہیں، ان کو کون بھیج رہا ہے؟ کس نے ان کے دل میں ڈالا ہے کہ تو اس شخص کی دکان پہ جا، اس شخص کے پاس جا؟ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر بہت سی دکانیں ہوتی ہیں اور کسی ایک دکان پر اس کا کام بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے اور باقی دکانوں پر وہ چیز نہیں ہوتی، تو یہ سارا نظام پیچھے سے اللہ پاک چلاتے ہیں۔ اس لیے گاہک کو بھیجنے والے جو ہیں یہ خود اللہ تعالیٰ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو مال ہمیں دیا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس میں سے انسان جو خرچ کرتا ہے اس کی مقدار اللہ نے کتنی متعین کی ہے۔ یعنی آپ غور کریں کہ کتنا تھوڑا سا مال ہے جو اللہ نے فرض کیا ہے، کتنا؟ 100 میں سے 2.5%۔ 100 دینار میں 97.5 اپنے پاس رکھو اور اس میں سے 2.5 دینار اللہ کے راستے میں دے دو، 40 میں سے 1، 100 میں سے 2.5، 100 روپے میں 2.5 روپے دے دو، 1000 میں کتنے ہو گئے؟ 25 دینار دے دو۔ 1000 دینار ہے تو 1000 دینار میں سے کتنے؟ صرف 25 دو۔ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ یہ جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ پیسے ہم نے جو تمہیں دیے ہیں، اس میں سے 97.5% تو خرچ کرو، صرف 2.5% اپنے پاس رکھو، تو یہ کوئی ظلم نہ ہوتا؟ اللہ کی طرف سے یہ کوئی ظلم ہوتا؟ دینے والے جو اللہ ہے، اللہ نے دیا ہے تو اللہ جتنا چاہے خرچ کروائے، لیکن اللہ نے ہماری ضروریات کا خیال کیا، اور پھر انسان کی فطرت، اس کے اندر دنیا کی محبت، اور پھر پیسے کی محبت، اور خرچ کرنے پر انسان جو کمزور ایمان والے ہیں ان کے لیے پھر تکالیف بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ نے صرف اتنی ہی مقدار رکھی ہے کہ ہر انسان بڑی آسانی سے اس کو ادا کر دے۔ صرف 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ نکالیں تو اس کا حساب پوری طرح کریں۔ زکوٰۃ جب انسان نکالے سال کے آخر میں، جب سال پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے بالعموم رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے، وگرنہ رمضان، یہ ضروری نہیں کہ رمضان کے مہینے میں ادا کریں، بلکہ
جس مہینے میں قمری مہینے، شمسی مہینے نہیں، قمری مہینے جو ہے چاند کے حساب سے جو مہینے ہیں، اس کے حساب سے انسان جس مہینے میں صاحب نصاب اور جس مہینے کی جس تاریخ میں صاحب نصاب بنا ہے، اگلے سال اسی مہینے کی اسی تاریخ کے اوپر اگر وہ صاحب نصاب ہے تو یہ اس کے مال کے اوپر سال پورا ہو جاتا ہے، تو وہ اس وقت زکوٰۃ ادا کرے۔ اور اگر کسی کو یاد نہیں، جس کو یاد ہو تو یہ حساب بہتر ہے، لیکن کیونکہ رمضان میں اجر اور ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک نیکی 70 گنا تک بڑھ جاتی ہے، اس لیے مسلمان تقریباً جو ہے وہ رمضان میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اچھی بات ہے، اجر زیادہ ملتا ہے۔ اب جس کو حساب یاد نہ ہو تو وہ رمضان کی ایک تاریخ متعین کرے، تو جب نکالے تو صحیح حساب کر کے نکالے، یعنی پورا حساب کرے، اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنے پیسے ہیں۔ اب اس میں افسوس تو یہ ہے کہ بعض مسلمان تو زکوٰۃ ادا کرتے ہی ہیں اور پھر اپنا نقصان بھی بہت کر بیٹھتے ہیں۔ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے دنیا میں بھی اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، اور تھوڑا سا مال اگر رہ گیا تو باقی مال کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ تو ایک تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے مال بہت زیادہ بکھرے ہوتے ہیں اور وہ حساب سے، یعنی بغیر حساب کے اپنے اندازے سے زکوٰۃ نکال دیتے ہیں۔ اب اندازے سے نکالنے میں کیا پتہ کہ ساری نکلی ہے یا نہیں نکلی، اور اگر اس میں سے کچھ رہ گئی ہے تو باقی مال میں وہ مل کر اس کے باقی مال کو بھی وہ تباہ کر دے گی۔ اس لیے زکوٰۃ نکالنی ہے تو پورا حساب کر کے۔ اب جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس زکوٰۃ کے ادا کرنے میں اخروی جو فائدے ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی فائدے بھی ہیں۔ دیکھیں، اگر دنیا کا فائدہ نہ بھی ہو انسان کو، ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، پورے قرآن میں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، تو جس طرح نماز کا حکم اللہ نے دیا، اسی طرح زکوٰۃ کا حکم اللہ نے دیا۔ فائدہ ہو یا نہ ہو، اللہ کا حکم ہے تو ہر مسلمان کو اس کی تعمیل کرنی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں فائدے بھی رکھے ہیں کہ انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو غریب ہے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ پھر جو دنیا کی اور مال کی محبت ہے، اس سے انسان کا دل پاک ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹا کر رہیں گے اور صدقات کو بڑھا کر رہیں گے۔ سود کو اللہ مٹاتے ہیں، صدقات کو اللہ بڑھاتے ہیں، اور فرشتوں کی دعاؤں کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ اور جب انسان خرچ کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہم اعط منفقا خلفا وممسکا تلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہا ہے اس کو اس کا بدل عطا فرما، اور جو روک رہا ہے اس کے مال کو برباد کر دے۔ اب فرشتوں کی یہ دعا ہو تو پھر دیکھیں تو ان کی قبولیت، دعا کی قبولیت میں کیا شک باقی رہ سکتا ہے۔ پھر اسی طرح صدقات دینے سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے۔ ما نقصت صدقۃ من مال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ صدقہ جو ہے یہ مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس سے کیا ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے، اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب برکت کس چیز کا نام ہے؟ یا تو یہ ہے کہ انسان نے 1 دینار خرچ کیا اور اللہ نے اس کو اس کے بعد 30 40 50 دینار ویسے دے دیے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہاں سے ملنے ہیں، اس کے پاس آگے 100 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے، 500 اس کو ویسے مل جاتے ہیں۔ یہ برکت ہو گئی کہ تعداد میں وہ چیز بڑھ گئی۔ اور دوسرا برکت یہ ہے کہ پیسے تو اتنے ہی رہتے ہیں، لیکن اتنے پیسوں میں کام اللہ ہزاروں کا نکال دیتا ہے، 100 کے اندر 1000 کا کام اللہ نکال دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بیماری نہیں آتی، اس کو کوئی تکلیف نہیں آتی، اس کی گاڑی خراب نہیں ہوتی ہے، اس کو کوئی دوسرے ایسے اخراجات اس کے اوپر نہیں آتے کہ وہ وہاں صرف کرے، اسی کے اندر اللہ برکت پیدا فرماتے ہیں۔ تھوڑے مال میں انسان مکان بنا لیتا ہے، اپنی ضروریات کی چیزیں وہ پوری کر لیتا ہے۔ اور بے برکتی کیا ہے؟ اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے اور نہیں لیتا، بے برکتی کیا ہے کہ مال زیادہ ہو، کہیں نہ کہیں سے اس کا نقصان ہو جاتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو گیا۔ ہم جب طالب علم تھے، پڑھتے تھے، انارکلی بڑا مشہور بازار ہے، وہاں ایک دکان تھی ایک شخص کی،
ہر سال اس کی دکان میں آگ لگ جاتی تھی، اور اس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ یہ شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، بڑا مالدار تھا، وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا، اور رمضان سے پہلے اپنے پیسے بینک سے یا نکال دیتا تھا یا بیوی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا تھا، اور پھر اس کے جو ہے نا دکان پہ آگ لگ جاتی تھی۔ تو اس طرح بے برکتی ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے کہ پھر کسی کا بیٹا بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس کی فیسوں میں لگ گئے، اور پھر بے برکتی یہ بھی ہے کہ آگے اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اور پھر وہی اولاد بوڑھے والدین کو گھروں سے نکال دیتی ہے، اور بے برکتی کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو انسان جب اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس میں برکت آتی ہے، اور جب خرچ نہیں کرتا تو اس میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ مال دوسرے مال کے ساتھ مل کر اس کو خراب کر دیتا ہے، جس سے اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، اور آخرت کا نقصان تو بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیں زکوٰۃ کس مال پہ زکوٰۃ ہوگی، اور کتنی مقدار مال کی ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، جس کو کہتے ہیں زکوٰۃ کا نصاب۔ ہر شخص پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہر شخص پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اور اگر اللہ سب کو مالدار کر دیتے اور سب کے اوپر زکوٰۃ نکالنا فرض ہوتا تو جو غریب غربا ہیں ان کو کون ڈھونڈتا، وہ کہاں ملتے؟ اللہ نے کرم کیا، کسی کو جو ہے وہ زیادہ دیا ہے اور کسی کو جو ہے وہ کم دیا ہے، اور یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق بڑھا کے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کم کر کے دیتا ہے، کس کو زیادہ دینا مفید ہے کس کو نہ دینا مفید ہے یہ اللہ جانتے ہیں۔ کسی کو زیادہ مل رہا ہے اور اگر وہ نافرمان ہے تو یہ استدراج ہے، اس پیسے کو حرام میں خرچ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو ڈھیل مل رہی ہے، اور پھر بھی پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس، تو اس کو استدراج کہتے ہیں، پھر اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور اگر کسی کو مل رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے رہا ہے تو اس کے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں، اور اگر کسی غریب ایک شخص ہے وہ غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں اور وہ یہ چاہتا ہے میرے پاس دنیا اور مال و دولت زیادہ آئے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس آ گیا، آج یہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس پیسے آئے تو یہ مسجد سے اٹھ کے سینما میں جا کے بیٹھ جائے گا، بری صحبتوں میں جا کے بیٹھ جائے گا اور میرے دین سے دور ہو جائے گا، تو وہاں کیا ہے؟ دینا اچھا ہے کہ نہ دینا اچھا ہے؟ نہ دینا اچھا ہے۔ تو اللہ جانتے ہیں اس کو، تو اللہ کی حکمتیں ہیں، کسی کو دیتے ہیں کسی کو نہیں دیتے۔ تو جو شخص صاحب نصاب ہو، صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت ہو، یا نقدی ہو، یعنی نقد روپیہ ہے، یا کچھ نقد ہے، کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یا یہ ہے کہ سونا نہیں، کچھ پیسے ہیں اور کچھ چاندی ہے، اس سب کو ملائیں تو یہ دیکھیں گے کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں۔ اگر پہنچتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہے آج کل؟ کسی کو معلوم ہے؟ آج کے ریٹ کے مطابق تقریباً 220-221 دینار ہے۔ میں نے پتہ کیا تھا آج، میں نے کہا بھائی درس ہے، تو ایک ساتھی ان کو میں نے پوچھا 52.5 تولہ سنیار ہیں تو کتنی آج کی قیمت کیا بن رہی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ 220، تقریباً 220 اور 21 اتنا بنتا ہے۔ تو جس شخص کے پاس 220 دینار ہیں، 221 دینار ہیں، 220 دینار ہیں، اور اس کی ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں۔ ضروریات اصلیہ کیا ہے؟ یعنی اس کی ذات ہے، بیوی بچے ہیں، ان کا خرچ ہے، گھر بار چلانا ہے، انسان رینٹ دیتا ہے، کھانے پینے کا سامان لیتا ہے، اور اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا تو رینٹ بھی نہیں دے سکے گا اور کھانے پینے کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوں گے بیوی بچوں کے، تو یہ اس کی ضروریات اصلیہ کے اندر آتا ہے۔ ہاں کرایہ دے دے، بیوی بچوں کو کھلا دے، اس کے بعد اس کے پاس اتنے پیسے موجود ہوں کہ 221 دینار زیادہ بچتے ہیں تو وہ صاحب نصاب بن گیا۔ اب ظاہر ہے سونے کی قیمت تو اس وقت زیادہ ہے، سونے کا نصاب کیا ہے؟ کسی کے پاس نقدی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، چاندی بھی نہیں ہے، صرف سونا ہے، تو 7.5 تولہ سونا اس کا حساب ہوگا۔ جس کے پاس 7.5 تولے سونے ہیں اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اس میں سے وہ 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔
اچھا، بعض لوگوں کو یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، آج کل تو عورتوں کے پاس ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو ہو، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر جو ہے اس پر زکوٰۃ دینی پڑے گی یا سب پر دینی پڑے گی؟ یہ مسئلے پوچھے جاتے ہیں۔ ہاں، جتنا سونا ہے، 7.5 تولہ سونا موجود ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب گرام سے 1 گرام سے لے کر جتنے تولے ہیں سب کا حساب لگانا پڑے گا آخر تک، جتنا اس پورے گولڈ کی، پورے سونے کی جتنی قیمت بنتی ہے اس میں سے 2.5% نکال دیں۔ ہاں، اگر سونا تھوڑا ہے، 1 انگوٹھی، آدھی کچھ ہلکی سی چیز ہے اور ساتھ کچھ نقدی ہے اور چاندی بھی ہے، تو پھر یہ دیکھیں گے کہ وہ قیمت 221 دینار، تقریباً 220 دینار تک بنتی ہے تو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اور اگر نہیں بنتی تو وہ صاحب نصاب نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اس مال پر سال کا گزرنا ضروری، یہ مسئلہ بڑا دھیان سے ذرا سنیے گا۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ جب حولان حول ہو، کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سال گزر جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ مثلا آپ صاحب نصاب بنے ہیں 1 رمضان کو، اور اگلے سال 1 رمضان کو آپ پھر صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سال گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب زکوٰۃ ادا کر رہا ہو، جس طرح پچھلے سال اس نے زکوٰۃ ادا کی، اب اس سال وہ جو زکوٰۃ ادا کر رہا ہے وہ صاحب نصاب ہے، تو یہ جتنا مال بیچ میں آیا گیا اس کا حساب نہیں کریں گے کہ کتنا آیا کتنا گیا، یہ دیکھیں گے اس وقت اس کے پاس کتنا مال موجود ہے، اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ مثال کے طور پر 1 رمضان آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جب زکوٰۃ ادا کی جائے تو اس کی تاریخ کا تعین یہ ضروری ہوتا ہے، یہ ضرور کر لیں، یہ نہیں کہ رمضان کے کسی بھی تاریخ کو نکال دیں گے۔ مثال کے طور پر آپ 2 رمضان کو نکال دیں، 2 رمضان کو صاحب نصاب بنے ہیں تو اگلے سال 2 رمضان کو آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ ہے، تو اس تاریخ کو جو ہے نا وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ پہلے رمضان میں جب آپ صاحب نصاب بنے، آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یہ موجود تھی، ٹھیک ہے؟ اب رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی اس کی، اور اس کے بعد آپ کے پاس 1000 دینار آ گئے، پھر 500 اس میں سے خرچ ہو گئے، پھر 2-3 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ کچھ 300-400 آ گئے، پھر اس میں سے کچھ خرچ ہو گئے، اسی طرح پورا سال کچھ پیسے آتے گئے، کچھ خرچ ہوتے گئے، ٹھیک ہے، اور کچھ بینک میں جمع رہے۔ اب جب اگلے سال اس رمضان میں آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے 2 رمضان کو، تو اس وقت آپ پچھلا جو مال آپ کے پاس آیا ہے 500 1000، یہ ضروری نہیں کہ اس کے اوپر سال گزرے، آیا گیا وہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس رمضان میں آپ کے پاس کتنی مالیت ہے۔ اگر آپ کے پاس 1000 دینار ہیں، 500 دینار ہیں، 250 دینار ہیں، ضروریات اصلیہ سے زائد ہیں، تو آپ صاحب نصاب ہیں، اس پر زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اب زکوٰۃ ادا کرنے سے اگر 1 لاکھ روپیہ آپ کے پاس مثال کے طور پر موجود ہے، 2 لاکھ موجود ہے، یا 1000 دینار موجود ہے، اب زکوٰۃ ادا کرنے سے 1 دن پہلے 500 دینار اور آ گیا، تو اب زکوٰۃ کتنے پہ ادا ہوگی؟ شاباش، کتنے پہ؟ 1500 پہ ادا ہوگی، یہ صاحب نصاب بن گیا۔ سمجھ آ گئی؟ بیچ میں جو رقم آتی گئی ہے اگر اس کو اوپر دیکھا جائے کہ ہر رقم کے اوپر، ہر پیسے کے اوپر سال گزرے تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ نے اس حساب سے بچایا ہے، صرف یہ کہا ہے کہ جو شروع میں اب زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس وقت صاحب نصاب ہیں یا نہیں، اگر صاحب نصاب ہیں تو اس وقت جتنے پیسے موجود ہیں اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دی جائے۔ اب اموال زکوٰۃ کیا ہے؟ یعنی ایک تو سونا چاندی یا زیورات، دوسرا روپیہ پیسہ، جو نقد روپیہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، دینار ہوتے ہیں، درہم ہوتے ہیں، ریال ہوتے ہیں، ڈالر ہوتے ہیں، جو بھی یہ کرنسی یہ ہے، چاہے یہ سکوں کی صورت میں ہو چاہے نوٹوں کی صورت میں ہو۔ اسی طرح سونا چاندی چاہے بسکٹ کی شکل میں ہو، سکے کی صورت میں ہو یا زیورات کی صورت میں ہو۔ اور اسی طرح تیسری چیز مال تجارت، 3 طرح کے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کرنسی نوٹ ہوں یا سکے، سونا چاندی چاہے زیورات کی صورت میں ہو یا سکے کی صورت میں،
اور مال تجارت. اب نقدی یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قیمت کتنی ہوگی، 52.5 تولہ چاندی کے برابر. اور سونا یا چاندی ہے اس کے پاس یا زیورات ہیں، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے. جو نصاب ہے 52.5 تولہ، تو جتنی قیمت بنتی ہے اس کا 2.5% نکالا جائے گا. اسی طرح جو زیورات ہیں عورتیں پہنتی ہیں، ان زیورات پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. بعض لوگ جو زیورات عورتیں اپنے استعمال میں لاتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو زیورات ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو سونے اور چاندی کے ہیں. ہاں، ہیرے جواہرات کے ہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں، صرف سونے اور چاندی کے بنے ہوئے جو زیورات ہیں ان پر زکوٰۃ ہے. اور اگر اسی سونے اور چاندی کے اندر یا سونے کے اندر موتی بھی جوڑ دیے جاتے ہیں اور چیزیں بھی جوڑ دی جاتی ہیں، تو جب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو موتیوں کی جو قیمت یا جو وزن ہے وہ اس میں سے نکال دیا جائے گا. صرف خالص سونے کا جو وزن ہے اس کے وزن کے اوپر جو ہے زکوٰۃ آئے گی، اس کی مالیت پر، اس کی کتنی مالیت بنتی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح یہاں اچھا ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں، مشکل تو نہیں ہے، توجہ ہو تو بڑا آسان ہے. تو ایک مسئلہ اور بھی سمجھیں. دیکھیں، زیورات جب عورت کے پاس ہوتے ہیں تو اس کی ملک میں ہونا ضروری ہے. یعنی یہاں یہ دیکھا جائے گا اس کا مالک کون ہے، سونے کا مالک کون ہے. شادی کے موقع پر والدین کی طرف سے کچھ سونا جو ہے وہ بیٹی کو ڈالا جاتا ہے، یہ تو اسی کی ملک میں ہے. جو والدین کی طرف سے دیا جاتا ہے وہ کس کی ملک میں ہوتا ہے؟ اسی بچی کی ملک میں ہے. اور جو لڑکے والے کی طرف سے دیا جاتا ہے، اب اس میں یہ معلوم نہیں کہ اس کی مالک جو ہے وہ بچی ہے یا اس کا مالک وہ بچہ ہے. اگر تو اس کا مالک لڑکا ہے تو اس کی زکوٰۃ اس لڑکے پہ آئے گی، اور اگر مالک لڑکی ہے تو پھر لڑکی پہ آئے گی، اور وہ جو ہے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گی. اور وہ اپنے خامند کو کہہ سکتی ہے، یعنی خامند اس کی اجازت سے، بیٹا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس کی اجازت سے اگر باپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کی طرف سے اس کی اجازت سے زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے. ہاں، اگر وہ ادا نہیں کر سکتا، اس کا شوہر ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے ادا نہیں کرنی، کوئی بخیل قسم کا ہے تو نہیں بھی کرتا، تو کیا ہوگا؟ عورت کے پاس نقدی نہیں ہے، صرف زیورات ہیں، تو وہ کیا کرے گی؟ اپنے ان زیورات میں سے اتنا سونا فروخت کر اس کی زکوٰۃ ادا کرے گی. وہ 2.5% جو ہے وہ نکالنی ہوگی. یہ نہیں کہ اب ہے نہیں، کسی کے پاس دے نہیں رہی، میرے پاس تو سونا ہے، میں نے اپنا جو ہے وہ زیور جو ہے وہ توڑوانا نہیں، اپنا جو ہے وہ سیٹ میں نے خراب نہیں کرنا. یہ چیز غلط ہے، وہ کرنا پڑے گا، اللہ کا حکم ہے. تو زیورات یہ کس کی ملک میں ہے؟ یہاں ملک کی تعیین کرنا یہ ضروری ہے. اور بس اوقات یہاں یہ ہوتا ہے کہ غفلت کے اندر کچھ پتہ نہیں کس کے ہیں کس کے نہیں ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ جس کے ہوتے ہیں اسی کے ذمہ باقی رہتی ہے. تو اس لیے اس کا خاص خیال رکھا جائے. اچھا، اسی طرح جو مال تجارت ہے، انسان ہے، اس کے سونے کے کاروبار ہیں، کپڑے کا کاروبار ہے، مختلف کاروبار ہیں، موبائل کے کاروبار ہیں. اب جتنا اسٹاک اس کی دکان پہ پڑا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ اس پورے مال کی اس وقت اگر اس کو میں فروخت کروں اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، اور جتنی قیمت اس کی بنتی ہے اس کا 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ میں اس کو ادا کرنا ہوگا. یہ مال تجارت ہے. اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس پلاٹ ہے یا اس نے مکان لیا یا کوئی دکان لی یا ہر ایسی چیز جو انسان بیچنے کی غرض سے، بیچنے کی نیت سے لیتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ مال تجارت کہلاتا ہے. میں گاڑی لیتا ہوں، گاڑیوں کا کاروبار ہے، میں گاڑی لیتا ہوں، اس گاڑی کو میں نے فروخت کرنا ہے، میرا یہ بزنس ہے، تو ان گاڑیوں پہ زکوٰۃ آ جائے گی. اور میری موبائل کی دکان ہے تو میں وہ لیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ آ جائے گی. پلاٹ ہے، پلاٹ میں نے لیا اور لیتے وقت یہ نیت کی کہ بھائی میں نے اس کو آگے بیچ کر پرافٹ میں نے اس کو بیچ دینا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. تو انسان جو ہے، اب ظاہر ہے یہ مسئلہ بہت آتا ہے کہ بھائی ہمارے پاس پلاٹ ہے، اس کا کیا کریں؟ ہمارے پاس ایک مکان ہے وہ کرائے پہ ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح گاڑیاں ہیں، دیگر سامان ہے، کرینے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر وہ چیز بیچنے کی غرض سے لی ہے تو وہ مال تجارت میں آئے گا، اور اگر استعمال کی غرض سے ہے
آپ نے گاڑی لی گھر کے استعمال کے لیے ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. فرنیچر ہے گھر کے استعمال کے لیے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اسی طرح اور چیزیں جو آپ لیتے ہیں آپ کے زیر استعمال میں ہیں، ہاں سونے اور چاندی اور نقدی یہ الگ کر کے، یعنی ان کو الگ کرنا پڑے گا. یہ نہیں کہ وہ سونا وہ بھی تو زیر استعمال ہے، پیسے بھی تو ہمارے استعمال میں آتے جاتے رہتے ہیں. ان کے اوپر تو ہے، نقدی میں ہے، سونے چاندی کے اوپر ہے، مال تجارت. اب مال تجارت میں ہر وہ چیز کہ انسان خریدتے وقت اس کے بیچنے کی نیت کرے. اب پلاٹ خریدا ہے، اس کے بیچنے کی نیت ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اب اس نے پلاٹ لیا 1 لاکھ کا، اب سال بعد اس کی قیمت کتنی ہو گئی؟ 10 لاکھ ہو گئی مثال کے طور پر. اب انسان یہ کہتا ہے میں نے تو 1 لاکھ کا دیا تھا تو میری زکوٰۃ تو 1 لاکھ پہ آنی چاہیے. یہ نہیں ہوگا، بلکہ جو موجودہ قیمت ہے وہ دیکھنی پڑے گی کتنی ہے. 10 لاکھ ہے اس کی قیمت تو 10 لاکھ پہ زکوٰۃ آئے گی. ہاں ایک شخص پلاٹ لیتا ہے، اس لیے لیتا ہے کہ اس کو میں نے اس کے اوپر گھر بنانا ہے یا اپنے استعمال میں لانا ہے، بیچنے کی نیت نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں. اگر اس نے شروع میں پلاٹ لے لیا اور نیت اس نے کوئی نہیں کی، دھیان ہے، ہاں پلاٹ لے لیا اس نے نیت نہیں کی کہ میں اس کے اوپر گھر بناؤں گا یا اس کو بیچوں گا، ہاں اس کی نیت بین ہے، میں گھر بھی بنا سکتا ہوں، میں اس کو بیچ بھی سکتا ہوں، ایسی بھی تو ہوتی ہے نا نیت. پھر بعد میں آ کر اس کا ارادہ بن جاتا ہے کہ اب میں نے اس کو بیچنا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں جب تک اس کو فروخت نہ کر دے. بیچ میں نیت بدلی ہے تو اس کو فروخت کرے گا، اس کی قیمت آئے گی تو اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا ہوگی. اسی طرح کسی نے کسی سے قرضہ لینا ہے، بھائی عادل صاحب نے غلطی سے کسی کو دے دیا 1000 دینار، اب ان کو امید ہے کہ واپس مل جائے گا. اب ان کے اوپر زکوٰۃ، اب رمضان کا مہینہ آ گیا، انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اب جو 1000 دینار اب ان کے پاس کتنے ہیں؟ 2000 ہیں، 4000 ہیں، جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں گے. اس کے ساتھ جو انہوں نے 1000 دیا ہوا ہے قرضے پہ تو اس کو بھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں شامل کر لیں، ورنہ جو مال قرضے پہ دیا ہوتا ہے اس کے لیے جو اصل حکم ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ مل جائے تو پھر اس وقت اس کی زکوٰۃ ادا کرو، اور جتنے سال پیچھے گزر گئے ہیں سب کا حساب لگا کر، ہر سال 2.5% حساب لگا کر ساری زکوٰۃ ادا کریں. تو ظاہر ہے آج کل جو ہے وہ قرضے لے لیتے ہیں اور اس کے اوپر بہت وقت بھی لگ جاتا ہے. خوف خدا تو ہے نہیں، فکر آخرت ہے نہیں، دنیا کی محبت ایسی ہے کہ انسان لے لیتے ہیں تو اور پھر بعد میں واپسی ناممکن ہونے کے باوجود نہیں دیتے. ایک فطرت یا طبیعت ایسی ہوتی ہے. تو جتنے سال گزر جائیں جب مل جائیں تو پھر سب کا حساب لگا کر نکالنی پڑتی ہے، لیکن سب سالوں کا حساب لگانا اور نکالنا یہ رقم زیادہ بن جاتی ہے، پھر مشکل ہو جاتی ہے. اس لیے جو قرضہ دیا ہوا ہے اس کے لیے بہتر ہے کہ جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو اس قرضہ جو دیا ہوا اس کو بیچ میں شامل کریں. ٹھیک ہے ملک صاحب، اس کو بیچ میں شامل کر کر اس کی زکوٰۃ ادا کریں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کسی سے قرضہ لینا ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے، آپ نے لیا ہوا ہے. بھائی قیصر صاحب نے کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے، بھائی مدثر صاحب نے. اب کیا ہوگا کہ ان کے پاس اب 1000 دینار ہے، 300 دینار کے یہ مقروض ہیں. اب 300 دینار کے بیچ میں سے الگ کر دیں، 700 دینار کا جو ہے یہ اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں. سمجھ آ گئی؟ یعنی جو قرضہ ہے اس کو منہا کر دیں اور باقی جو پیسے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کریں. بڑا آسان ہے. جس نے لینا ہے وہ قرضے کو اس میں شامل کر کر زکوٰۃ ادا کرے، اور جس نے دینا ہے وہ قرضے کی رقم نکال کر باقی کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے. یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ جب پیسے لا کے کچھ دے ہی نہ کرنا تو پھر کی کرنا چاہیے؟ ہاں جی، جی کچھ دے ہی نہ پیا تو تسی زکوٰۃ کٹتے رہو. اللہ دے ہاں کیڑی کمی ہے، تانوں تو اجر مل جائے گا نا، یا تہاڈے اجر وچ کمی آئے گی. اچھا، زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے؟ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں. زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہیں؟ غریب، غربا اور فقراء. یعنی جو خود صاحب نصاب نہ ہو. ایک شخص ہے وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، اس کی مالیت نہیں ہے، وہ مستحق ہے زکوٰۃ کا. اور اگر اس کے پاس خود اتنے چاندی یا اتنا پیسہ یا اتنی نقدی ہے جو اس کی ضروریات سے اصلیہ سے زائد ہے، اتنی نقدی اس کے پاس موجود ہے اور وہ خود صاحب نصاب بن رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، چاہے آپ کی نظروں میں وہ غریب ہو.
ہاں ایک شخص ہے وہ غریب ہے، چاہے اس کے پاس گھر کا ساز و سامان کافی ہو، گاڑی بھی ہو، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں، حالات اس کے اچھے نہیں ہیں، تو اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یعنی جو خود صاحب نصاب نہ ہو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، غریب، غربا، فقراء، مساکین، یہ سب اس میں آتے ہیں۔ اسی طرح اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ ادا کر دی جا سکتی ہے، اپنے رشتہ داروں میں سے جس کو چاہیں دیں۔ صرف 2 رشتے ایسے ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں چلتی، ایک ولادت کا رشتہ ہے، دوسرا نکاح کا رشتہ ہے۔ یعنی باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، دادا جو ہے وہ پوتے کو نہیں دے سکتا، پوتا دادے کو نہیں دے سکتا۔ ایسے ولادت کا رشتہ، پردادا اوپر چلتے چلے جائیں، نیچے آتے چلے جائیں، ولادت کا جو رشتہ ہے یہ اس میں نہیں آتا، باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح نکاح کا رشتہ خامند بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی خامند کو نہیں دے سکتی۔ ان 2 رشتوں کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جو مستحق ہیں، چاہے وہ بھائی ہیں، چاہے وہ چچا ہے، خالو ہیں، پھوپھا ہیں، جو بھی ہیں، چچی ہیں، جو بھی ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ بلکہ قریبی رشتہ داروں کو دینا، اس کے اوپر اللہ نے دوہرا اجر رکھا ہے، ایک تو صلہ رحمی کا اور دوسرا زکوٰۃ اور مال ادا کرنے کا، اللہ نے ڈبل اجر اس کے اوپر رکھا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور سمجھ لیں، جن کو دیا جا رہا ہے مال، جو مستحقین ہیں، ان کو اس مال کا مالک بنانا ضروری ہے۔ یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہے میرے پاس جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ، اور 1 لاکھ روپے کے اوپر جو ہے میں اس کو عمرہ کروا دوں زکوٰۃ کے مال میں سے، یہ نہیں کر سکتے۔ کیا کریں گے آپ؟ اس کو مالک بنانا ضروری ہے۔ ہاں اس مال میں سے اس کی ضرورت کی چیز خرید کر اس کو دے سکتے ہیں، کوئی پنکھا خرید دیا، فریج خرید کر دے دیا، ضروریات کے برتن خرید کر دے دیے، کپڑے خرید کر دے دیے، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے اس کو یہ چیزیں خرید کر دے سکتے ہیں اور اس کو مالک بنائیں۔ اسی طرح اگر اس کو نقدی دی ہے تو زیادہ بہتر اب اپنے مصارف میں خرچ کرے، تو اس کو مالک بنائیں، اور ساتھ یہ شرط نہ لگائیں کہ یہ پیسے ہیں، اس سے تم نے یہ کام کروانا ہے۔ ہاں اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جو مرضی کرے، وہ مالک بن گیا تو اب اپنے اختیار سے وہ جو چاہے کرے۔ تو مستحقین کو مالک بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں کچھ بیوہ بھی ہوتے ہیں، یتیم بھی ہوتے ہیں بچے، اور ساتھ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، نیت ہونی چاہیے، بتانا ضروری نہیں۔ سوال جواب آخر میں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح بیوہ ہے، اگر بیوہ خود صاحب نصاب ہے، اگرچہ بیوہ ہے، ان کو دینا بڑا اجر ہے، ثواب ہے، مستحق ہے تو بڑا اجر ہے، لیکن اگر وہ خود صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ کے پیسے اس بیوہ کو نہیں دیے جا سکتے۔ یتیم صاحب نصاب ہو تو اس کو بھی نہیں دیے جا سکتے۔ تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے۔ اسی طرح جو صاحب نصاب ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ دیکھیں، باپ ہے، گھر کا سربراہ باپ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹے بیٹیاں وہ بالغ ہیں، بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے۔ اب بیٹے کے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنی مالیت ہے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ الگ فرض ہوگی۔ یہ نہیں کہ باپ نے ادا کر دی تو بیٹے چاہے ادا کریں یا نہ کریں۔ بچہ بالغ ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، بچی بالغ ہے، وہ صاحب نصاب ہے، باپ کی اپنی زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بیٹا اپنی ادا کرے گا، بیٹی اپنی ادا کرے گی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ والد اپنے بیٹے کی زکوٰۃ ادا کر دے اس کی طرف سے، اس کی اجازت سے، اس کو بتا کر، اس سے پوچھ کر، بغیر اجازت کے نہیں، اجازت لے کر پوچھ کر کہ بھائی تمہاری زکوٰۃ میں ادا کر دوں، وہ کہتا ادا کر دو، آپ ادا کر دیں، اس کی ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح بیوی کی زکوٰۃ شوہر ادا کر سکتا ہے کہ بھائی تمہاری یہ زکوٰۃ میں ادا کر دوں، وہ کہ ادا کر دو، تو ادا کر دو، ادا ہو جائے گی۔ تو جس طرح دیکھیں نماز، جو باپ ہے اس کی نماز الگ ہے، بیٹا جو ہے اس کی نماز الگ ہے، اسی طرح جو صاحب نصاب باپ ہے اس کی زکوٰۃ الگ ہے، بیٹا ہے اس کی زکوٰۃ اپنی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے اور یہ عبادت ہے، اور عبادت کے اندر اللہ جس طرح چاہیں اور جن چیزوں پر چاہیں وہ حکم کر دیں تو ان چیزوں کی پابندی ہر مسلمان پر ضروری ہوتی ہے۔ اب کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو، کیونکہ سوال کرنے سے یا پوچھنے سے جو ہے وہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ تو چند پوائنٹ میں نے لکھے ہوئے تھے۔ اہل شوافے میں
استعمال کے زورات پہ شاید زکات نہیں ہے. کس کے اندر؟ شافعی میں شافعی میں استعمال کے زیورات ہیں بھلے کتنے ہوں اس کے اوپر زکات نہیں ہے. جو آپ زیورات استعمال کر رہے ہیں جیسے زیورات کے استعمال کے اوپر تو آپ اپنے مسلک پہ عمل کریں. آپ اپنے مسلک پہ عمل کریں. احناف کے ہاں بہرحال اس میں احتیاط تو یہی ہے. ہاں تو اس میں یہ ہے کہ اس میں احتیاط تو اسی میں ہے کہ زیورات جو ہیں جو استعمال میں ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھیں تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو چاندی کی تھیں یا سونے کی تھیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اگر پسند کرتی ہو کہ آگ کی انگوٹھیاں تمہیں پہنائی جائیں تو اس لیے بہرحال اپنا جو مسلک ہے اس کے مطابق وہ حق ہے. تو جو اپنے مسلک کے مطابق آپ عمل کریں تو احناف کے مسلک میں زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے زیورات کے اوپر. اس نیت سے لی کہ اس میں بزنس کرنا ہے مطلب کچھ فیکٹری قائم کرنا ہے کچھ کرنا ہے اس نیت سے لی گئی تو وہ جگہ زمین اس پہ زکات ہے کہ نہیں؟ فیکٹری کا کام کرنا ہے فیکٹری بنانی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. بیچنے کی نیت سے نہیں ہے نا بنانے کی نیت سے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. شیخ ایک شخص مقروض ہے مگر اس کی بیوی کے پاس سونا ہے اور اس کی اپنی جائیداد جو ہے اس پہ وہ اس نے کرائے پہ دی یا مکان بنایا ہوا ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی؟ مرد نے مکان بنایا ہوا ہے. دیکھیں بیوی کے پاس جو سونا ہے جو اس کی مالیت ہے وہ اس کا اپنے وہ مالک ہے وہ اس کا اپنا کام ہے وہ اس کا اپنا حق ہے کہ وہ ادا کرے. اب جو آدمی ہے اس نے مکان بنایا ہوا ہے اور اس کی مکان بیچنے کے لیے نہیں ہے کرائے پہ دیا ہوا ہے تو جو کرایہ آ رہا ہے جو آمدنی آ رہی ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی. مکان کی کل قیمت پہ یا اس کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. بے شک وہ مقروض ہو. اگر مقروض ہے تو قرضے کو دیکھیں گے نا کتنا ہے. مثال کے طور پر اس کے پاس لاکھ روپیہ ہے. اب لاکھ روپے میں سے لاکھ روپے کا ہی مقروض ہے پھر تو زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن لاکھ روپے میں سے اس کے اوپر 2,000 کا قرضہ ہے تو باقی 80,000 اس پہ تو زکوٰۃ آئے گی. 2,000 بیچ میں سے نکال دیں گے. یہ دیکھا جائے گا مقروض ہے قرضہ نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ صاحب نصاب بنے گا تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی. گھر جو بزنس کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے کہ نات پلاننگ ہے کہ بعد میں وہ بیچ دے گا ابھی وہ کرایہ لے رہا ہے لیکن جب بھی اچھا ریٹ ملے گا وہ بیچ دے گا. شروع میں نیت کیا کی تھی؟ نیت اس کی ملتی جلتی ہے. ہاں بس اگر اچھا ریٹ ملے گا تو میں اس کو بیچ دوں گا نہیں تو رکھوں گا. بس اس میں جب بیچے گا پھر زکوٰۃ آئے گی. ویسے یہ زکوٰۃ نہیں صرف آمدن پہ. ہاں صرف آمدن پہ ہوگی لیکن جب اس کو بیچ دے گا جب بیچے گا اس وقت جو وہ پیسے آئیں گے اس پر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. جیسے کرایہ بھی اگر جمع رہا تو ہاں جی کرایہ بھی اگر سال تک جمع رہا آپ کے نصاب میں آیا تو دیکھیں کرایہ جتنا بھی آئے گا چاہے جمع ہو یا نہ ہو خرچہ ہوا تو ہاں جو بیچ میں خرچہ ہو گیا وہ ہو گیا نا. جیسے پہلے بولا جو بیچ میں آتا جاتا اس کو نہیں دیکھتے. ہاں جب صاحب نصاب ہوتے ہیں مثال کے طور پر ابھی میرے 2 رمضان ہے 3 رمضان ہے میرے پاس اب 2,000 دینار ہیں تو میں وہ سب کے اوپر دوں گا. وہ کرایہ جو آ گیا اسی کو بیچ میں ایڈ کر سب جتنا بھی ہے مجموعی مالیت پہ زکوٰۃ نکالوں گا. جو بیچ میں آیا گیا وہ ختم ہو گیا تو لاسٹ منتھ کا ہی کرایہ آئے گا 1 مہینے کا آئے گا. وہ جو بھی آئے گا اس کو بیچ میں شامل کریں گے اور اس کے پہلے جتنا بھی جمع ہوگا ساتھ اس کو بھی شامل کریں گے. صاحب آپ نے کہا کہ ولادت کے رشتے میں اس میں بیٹی یا بہن بھی آتی ہے؟ بہن ولادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باپ ہے آگے اس کا بیٹا ہے آگے اس کا پوتا ہے پوتی ہے یہ ولادت کے رشتے. ولادت کا رشتہ اسی طرح باپ ہے آگے اس کے دادا ہیں آگے پردادا ہیں آگے نکر دادا ہیں. کو دی جا سکتی ہے. بہن الگ ہے بہن ولادت میں نہیں آتی نا اس کی پیدائش میں تو نہیں ہے. ولادت کا رشتہ اور ہے. آپ بہن کو دے سکتے ہیں. باپ جو ہے آپ کی اس کو بیٹی کو نہیں دے سکتا آپ کی بہن کو نہیں دے سکتا. ماں نانی سمجھ آ گئے نا. ماں نانی اس سے ہوگا اور تو نہیں ماں نانی بیٹی. ہاں ماں نانی کیا نانی یعنی ماں کو دے سکتے ہاں ہیں. نانی ماں ہے جو نانی ہے بیٹی ہے ہاں نہیں اس کو ولادت کے رشتے میں نہیں آتے نا. نانی کی بیٹی ماں بیٹی کو دے سکتی کہ نہیں دے سکتی. جیسے باپ ولادت ہے نا جیسے باپ بیٹی کو نہیں دے سکتا ماں بیٹی کو نہیں دے سکتی. یہ ولادت کے رشتے آ گئے. کمپلیکیٹڈ سوال ہے. بھائی دیکھ لو. قاری صاحب اچھی بات ہے. کسی چیز کو لینے کے غرض سے اگر قرض لیا ہو اور اگر سال بھر سے اپنے پاس ہی ہو کسی چیز کو جی اگر سمجھو ایک مکان خریدنا ہے اس کے لیے قرض لیا ہو اور سال سے نہیں لیا ہو اپنے پاس پڑا ہو قرض سال سے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. دیکھیں آپ نے قرض لیا ہے مکان خریدنے کی نیت خریدنے کی نیت سے اور مکان آپ نے خریدا نہیں ہے آپ نے خریدا آپ کے پاس ہے
जी یہ ویسے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں ویسے پوچھ رہا ہوں میں. ویسے نہ پوچھیں نا، جب ہو تو پھر پوچھیں. تو آپ ابھی ایک چیز ہے ہی نہیں، اس کو فرضی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو اتنا قرضہ کون رکھتا ہے؟ دیکھیں نا، جس نے مکان خریدنا ہے وہ قرضہ لے گا، فوراً مکان لے گا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اس کو پورا سال رکھ کے رکھے گا بینک میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ پھر ادا کرے. صاحب صاحب نصاب مثلاً ہوتا ہے 2 رمضان کو آدمی، تو اگلے سال 2 رمضان کو نہیں ہوتا، 10 دن بعد ہو جاتا ہے، تو پھر بھی ادا کر دینی چاہیے، کیونکہ سال تو ہو گیا، سال سے اوپر ہو گیا، زکوٰۃ ادا تو کرنی چاہیے. ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਭਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਭਾੜਾ ਘੱਟ سر یہ رمضان ہی ضروری ہے یا کوئی اور نہیں